السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری طرف سے بہت سارا پیار، سلام اور دعائیں آپ کا بھائی عمر بھائی۔ یا مجھے سچ میں نہ تو سٹوری صحیح طرح سے سنانی آتی ہے، نہ کہانی سنانی آتی ہے، سیدھے سیدھے لہجے جو کچھ دماغ چاہتا میں تواڈے اگے پیش کر دینا ہوں۔ تواڈی اتنی محبت دا، تواڈے خیال دا بڑا شکریہ۔ چلتے ہیں جی کہانی کی طرف، حصہ نمبر 21 کی طرف۔ میں جب اس میں یاقوت کا نمبر چل رہا ہے، میں خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بالکل بے بس اور لاچار میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور ساری ہسٹری اس کی کھل کے میرے سامنے آ چکی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس کی کیسے ہیلپ کروں۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، تم نے اس بچی کے ساتھ جو ظلم کرنا تھا یا جو اسے تکلیف دینی تھی تم نے دے لی ہے، اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ تمہیں بھی تکلیف سے گزرنا پڑا ہے، لیکن اس چیز کا یہ حل نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا غصہ یا کسی کا گناہ کسی کے سر پہ تھوپ دیں۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جس تکلیف سے گزر رہے ہو اسے ختم کر کے اپنی آخرت کے سفر پہ روانہ ہو جاؤ اور اس دنیا سے چلے جاؤ۔ اگر یوں ہی رہو گے تو کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو تمہیں وہاں پہ جانا ہی ہے اور آخرت میں جا کے حساب دینا ہی ہے، تو ابھی کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو کہتا میں کیسے جاؤں؟ میرے پاس کوئی طاقت، میرے پاس کیا؟ میں بھٹک رہا ہوں، مجھے یہاں پہ روکا گیا ہے، مجھے نکالو یہاں سے، میں خود اس تکلیف سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ میں نے اسے لیا ساتھ۔ اب کمرے میں کاشی اور احمد بھائی بیٹھے رہ گئے، ہم دونوں موہ پرواز ہو گئے۔ میں اسے پرواز کرواتا ہوا وہاں پہ لے کے آیا جہاں پہ اس کی زندگی کا اختتام ہوا تھا۔ وہ ایک سوٹڈ بوٹڈ پڑھا لکھا آدمی تھا، خوبصورت دلکش جوان بھی تھا، ایک جگہ پہ نوکری کر رہا تھا، اور نوکری کرتے ہوئے اس کے کسی سینئر کے ساتھ انبن ہو گئی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو طاقت دی ہوتی ہے تو اس سے اس کی طاقت کا حساب بھی لیا جاتا ہے، لیکن فی الوقت معاشرے میں یہ چیز آ چکی ہے کہ آپ سے اوپر والا جو ہے نا وہ آپ کو اپنا کمی سمجھتا ہے، اس کا جو رویہ ہوتا ہے نا وہ بڑا تلخ اور تکلیف دہ ہوتا ہے، جس کو بعض لوگ تو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے برداشت کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جمیل جہاں پہ نوکری کرتا تھا، وہاں کا جو سینئر اس کا آفیسر تھا، وہ اس کے ساتھ کچھ ضد لگائے بیٹھا تھا، اور اس ضد کی وجہ سے وہ اسے اکثر اوقات بہت زیادہ تکلیف دیتا رہتا تھا۔ ان کے پاس اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ اگلے بندے کو بے روزگار کرنے کا تانا دیتے ہیں یا بے روزگار کر دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وقتی طور پہ ہمارے جذبات کو تسکین تو ہو جائے گی، لیکن اگلے کا کیا نقصان ہوگا اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ انہیں بس اپنی انا کی تسکین چاہیے ہوتی ہے۔ اس انا کی تسکین کے لیے کسی کے بچے کا دودھ نہیں گھر جا رہا، کسی کی بیوی کی دوائی وقت پہ نہیں جا رہی، کسی کا باپ بیمار ہے اس کی دوائی نہیں جا رہی، کسی کے گھر کا کرایہ دیا گیا نہیں دیا گیا، اس سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ انہیں بس یہ چاہیے ہوتا ہے کہ یہ جو سر اٹھا کے چل رہا ہے، یہ سر جھکا کے ہمارے سامنے کیوں نہیں چل رہا۔ اور اس انا کی تسکین کے لیے یہ اس بندے کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، اس کو فزیکلی ٹارچر سے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی تھپڑ ہی مارے، اسے بگایا جاتا ہے، یہ کام کرو وہ کام، جو اس کا کام نہیں ہوتا اس کام پر بھی لگایا جاتا ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اسے اپنے ساتھ نہ بٹھا کر اس کی تذلیل کی جائے۔ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی اس کو تکلیف دی جاتی ہے کہ اس کو ذرا سبق آ جائے۔ اب ہوا کیا، جمیل کے ساتھ بھی یہاں پر یہی ہوا کہ وہ جہاں پہ جاب کرتا تھا اس کے سینئر کی اس سے ٹن گئی، اور اس نے اس کو طرح طرح کے اذیتیں دینا شروع کر دی۔ کبھی اسے کسی جگہ بھیج دیا جاتا، کبھی اسے کسی جگہ بھیج دیا، کبھی اس کے اوپر اوور برڈن کام کا ڈال دیا جاتا، کبھی اس کی تنخواہ روک لی جاتی۔ تو اس تکلیف پھر اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا، اور جو چیزیں اس سے جونیئر کو اس کے اوپر سینئر کر دیا گیا، اور اسے بھی یہی تربیت دی گئی کہ اس کو تکلیف دو۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے ایک دن وہ جب آفس میں آیا تو کسی بات کا بہانہ بنا کے اسے کہا گیا کہ زبردستی ریزائن لکھو۔ وہ اس چیز پہ تیار نہیں تھا، نہ اس نے کبھی سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ آفس میں انبن تو لگی رہتی ہے، جو ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن اس طرح سے اسے بٹھا کے ذلیل کیا جائے گا سب کے سامنے، اور زبردستی کہا جائے گا کہ ریزائن لکھو، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا اس روزی روٹی کے علاوہ فی الوقت کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں توکل بر خدا چل رہے ہوتے ہیں،
اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ چلو یار اللہ میاں کوئی سبب پیدا کرے کہ بعض دفعہ انسان اتنا ہار جاتا ہے کہ وہ یہ چیزیں نہیں سوچ رہا ہوتا، کیونکہ جب ایک لیول ہوتا ہے، آپ لوگوں نے کبھی شاید سنا ہو کہ یہ چیتا جو ہے نا وہ بہت تیز بھاگتا ہے، لیکن اس کی سپیڈ کا بھی ایک لیول ہے، ایک جگہ پہ جا کے اس کی سپیڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مضبوط انسان کا بھی ایک لیول ہوتا ہے، لیکن اس کا وہ لیول ایک جگہ پہ جا کے ہار جاتا ہے۔ جب اس کی تذلیل کی گئی اور اسے کہا گیا زبردستی ریزائن کرو، تو وہ کچھ ٹائم تک تو برداشت کرتا رہا، لیکن جب یہ دیکھا کہ سینئرز کے ساتھ اس کے جونیئرز بھی اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اس کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے یہ کیا وہ کہ جو کام نہیں بھی کیا گیا تھا وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیا گیا، اس تذلیل کو وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں ریزائن دیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ جب وہ ریزائن دے کر آ رہا تھا تو اس کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ پھر وقت کہاں جائے، کس کے پاس جائے، کیا کرے۔ ایک جگہ پہ ریلوے کراسنگ آتی تھی، مطلب ریلوے کے اوپر سے ایک پل گزرتا تھا، ٹرین کی پٹڑی کے اوپر سے، وہ وہاں پر آ گیا، وہاں پہ آ کے وہ کھڑا ہوا، کچھ دیر تک سوچتا رہا، کچھ کرتا رہا، اور جو وہ سوچ رہا تھا وہ سب کو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، یقیناً آپ کو بھی آ رہی ہوگی۔ آتی ہوئی ٹرین اس نے دیکھی اور جمپ کر دیا۔ ٹرین کا انجن اس کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس نے اپنے منہ میں اچک لیا اور دور اٹھا کے اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ کر کے پھینک دی۔ ایک جھٹکے نے جیتے جاگتے انسان کو گوشت کا ملغوبہ بنا دیا۔ کیا ظلم کرنے والوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ایک خوبصورت نوجوان انسان ان کی ذہنی ٹارچر، ذہنی اذیتوں سے تنگ آ کے اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ مایوس ہو گیا، اور یہ زندگی بھر کا المیہ ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں۔ خیر، ٹاپک سے ہٹ نہیں رہے، ٹاپک پہ ہی ہیں، چلتے ہیں آگے۔ اب کیا ہوا، جب وہ نیچے گرا ایک لمحے کے لیے تو لگا جیسے اندھیرا چھا گیا، کچھ بھی نہیں ہے، خاموشی ہے مکمل، بالکل خاموشی، بالکل اندھیرا، کچھ بھی نہیں آس پاس۔ تکلیف کا احساس ختم ہو گیا کہ مجھے کچھ ہوا نہیں تھا۔ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جمیل جب اٹھ کے بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ ارد گرد ریل کی پٹڑیاں ہیں، ایک ٹرین رکی ہوئی ہے اور بہت دور تک بھاگتی ہوئی ٹرین جو تھی وہ تھوڑا آگے جا کے رک چکی تھی اور بہت سارے لوگ نیچے اتر کے آ رہے تھے۔ تو جمیل آرام سے کھڑا ہو گیا کہ اب یہ ضرور اس کو ماریں پیٹیں گے کہ میں نے کیا غلطی کی، ٹرین کے آگے مجھے چھلانگ نہیں لگانی چاہیے تھی۔ مر گیا بیچارہ۔ اوہ ہو یار، بڑی دردناک موت ہے۔ آئے ہائے، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، گرا کیا، سارے مختلف قسم کے مختلف لوگ باتیں کر رہے تھے۔ جمیل نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس نے کہا، سارے نیچے دیکھ رہے، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو نیچے دیکھا تو نیچے اس کا جسم پڑا ہوا تھا۔ اس نے بے بسی سے سب کے چہروں کی طرف دیکھا، سمجھ گیا کہ مر چکا ہوں اور میری روح کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس نے بے بسی سے سب کے چہروں کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے تجھ سے یہ امید تو نہیں تھی، میں نے کیا بگاڑا تھا، میں نے تو کسی کو کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ اب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا، دو لوگ اس کو لینے کے لیے آگے کہ چلو بھائی ساتھ۔ اس نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، میں بے قرار ہوں، میں اوپر جا کے بھی تم لوگوں کو تنگ کروں گا، مجھے پتہ ہے میرا ٹھکانہ جہاں بھی بنے، جہنم بنے یا جنت بنے، یہ تو میرے رب کی رضا ہے، لیکن مجھے کتنا تڑپایا گیا، جتنا مجھے تڑپایا گیا اتنا تو مجھے حق بنتا ہے کہ میں بھی یہاں پہ تھوڑا سا اپنا حساب کتاب برابر کروں۔ چھوڑ دیا گیا، ٹرین کی پٹڑی پہ بھٹکنے لگا، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پھر ایک دن وہاں سے کسی اللہ والے کا گزر ہوا اور میں اس کے نور کی تاب نہیں لا سکتا تھا، میں اس کے علم کی تاب نہیں لا سکتا تھا، میں وہاں سے ہٹ گیا۔ وہاں سے ہٹا تو مجھے یہ ایک سکول کے پیچھے 2 خالی کمرے نظر آئے، میں نے یہاں پہ اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ میں یہاں پہ چپ کر کے رہ رہا تھا اور روز سوچتا تھا کہ میں اس کو جا کے کسی طرح سے بتاؤں کہ دیکھ تمہاری وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے، میں جیتا جاگتا انسان تمہاری وجہ سے مر گیا ہوں، لیکن نکل نہیں پا رہا تھا، ہمت نہیں پڑ رہی تھی، کیسے، کیوں، کیسے اس کو احساس دلواؤں گا، میں تو کسی چیز کو چھو بھی نہیں سکتا، میں تو ہوا کا ایک ہلکا پھلکا سا ذرہ بن چکا ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں ہمیشہ یہی سوچ رہا تھا، اور اسی دوران مجھے پتہ نہیں کہاں سے میرے ہاتھ میں یوں لگا جیسے کوئی ایک تلوار سی ہے، شاید میرے غصے اور میری جلن کی وجہ سے وہ جگہ ایسی لگتی تھی، تو
ایک دن میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بچی یہاں پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اس کی کوئی چیز گری ہوئی تھی، وہ مسلسل اس چیز کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ اس کے ذریعے اپنا کام کر سکتے ہیں، ہاں اس کے ذریعے میں اس کو اس کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کے ذریعے وہاں جاتا ہوں، کیونکہ مجھے یہی راستہ نظر آیا۔ میں اس کی طرف بڑھا اور اس نے میری آواز سنی، شاید پتہ نہیں کیسے سنی، اس کے کانوں تک میری آواز گئی، رک گئی، یہ مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی۔ تو کچھ دیر کے بعد اچانک اس کے سکول والے آگے، وہ اس کو لے کے چلے گئے۔ اگلے دن پھر اس کو شاید وہم تھا یا کچھ تھا، یہ وہاں پہ آئی، میں نے پھر اس کو دیکھنا، میں اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ میری بات سن نہیں رہی تھی، یہ رد عمل نہیں دیتی تھی، مجھے غصہ آتا تھا، میں اس کو چیخ چیخ کے بتا رہا تھا کہ میری طرف دیکھو، مجھے سنو، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے اندر آنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی تھی، اسے پھر لوگ لے کے چلے گئے۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ تو بس یہ ساری کہانی ہے۔ اب مجھے بتاؤ تم میری کیا ہیلپ کر سکتے ہو؟ میں نے اس کی ساری کہانی سنی اور اسے کہا کہ آؤ چلتے ہیں، تمہارے جس نے تمہیں تکلیف دی ہے اس سے کوئی چل کے دیکھتے ہیں۔ ہم دونوں نظر تو نہیں آ رہے تھے کسی کو، اڑتے ہوئے اس کے سابقہ دفتر میں چلے گئے۔ لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس نے مجھے کہا یہ دیکھو، یہ میرا سب سے بہترین دوست تھا اور اب دیکھو یہ میری جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس کے دماغ میں جھانکا، میں نے کہا یہ تمہارا بہترین دوست نہیں تھا، یہ تمہارا بہترین دشمن تھا۔ یہ تم سے ساری باتیں لیتا تھا اور ساری باتیں تروڑ موڑ پہ پیش کرتا تھا آگے، جس کی وجہ سے اور زیادہ ماحول گرم ہوتا تھا۔ اگر ایک دوست کا کہیں پہ مخالفت چل رہی ہو تو دوسرے دوست کو چاہیے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرے یا اس کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں میں ایک پازیٹیو بات اس کی کر دے، جس سے سب کو بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے، جبکہ یہ وہ نہیں تھا۔ یہ اس بات کو اور زیادہ ہاں میں ہاں ملا کے پیش کرتا تھا۔ وہیں پہ مجھے وہ نظر آئی جس کے ساتھ میں اپنا مستقل بنانا چاہتا تھا، وہ میرے باس کے بہت زیادہ قریب ہو چکی تھی، اس کا ٹیبل بھی وہاں پہ پہنچ چکا تھا۔ میں نے یاقوت کی طرف دیکھا، یاقوت نے کہا کہ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ دنیا چڑھتے سورج کی غلام ہے اور چڑھتے سورج کو ہی سلام پیش کرتی ہے۔ کوئی بات نہیں، چلو آگے چلتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے تو اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے سائن کروانے کے لیے 1 گھنٹہ انتظار کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ چھوڑ دو، ابھی فی الوقت بس یہ سوچنا ہے کہ تمہارے باس کو کیسے سیدھا کیا جائے۔ خیر ہم بالکل اس کے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے چہرے پہ کوئی ملال، کوئی سوچ، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس واقعے کو اتنا عرصہ تو نہیں گزرا تھا کہ اسے بھولا جا سکتا۔ اب سزا دینے کی باری ہماری تھی۔ میں نے اسے کہا تم کچھ کرنا چاہو گے یا مجھے کچھ کرنا چاہیے؟ جمیل نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، میرے تو دکھ ہی نہیں جا رہا، جو کرنا ہے تم نے ہی کرنا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو پھر کچھ کرتے ہیں۔ میں نے جو سوچا ہوا تھا وہ میں نے کر دیا۔ میں نے اس کے باس کی گردن سے پکڑ لیا اور اس کو اشارہ کیا کہ وہ کھڑا ہو جائے اور زور زور سے چیخنا شروع کر دے۔ ایز پر جیسا کہ میں چاہ رہا تھا وہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے اس نے زور سے ٹیبل پہ دونوں ہاتھ دھڑ دھڑ سے مارے اور چیخنا شروع کر دیا۔ سب حیرت سے ہکا بکا اس کو دیکھنا شروع ہو گیا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ پھر میں اس کو تیز تیز چلانے لگا جیسے فوجی پریڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک پورے حال میں سے میں اسے دوسری سائڈ پہ لے گیا اور اس حال میں سے گزار کے واپس لے کے آیا۔ وہ گزرتے ہوئے ایک لڑکے کے سر پہ چپت ماری، ایک لڑکی کے سر پہ تھپڑ دے مارا، ایک لڑکے کے ہاتھ سے پین لے کے پھینک دیا، ایک کمپیوٹر کو لوٹ دیا اور واپس لے جا کے وہاں بٹھا دیا اپنی کرسی پہ، اور اس کے دماغ میں سے نکل گیا۔ جیسے اس کے دماغ میں سے میں نکلا، ہاتھ پیچھے کیا تو نارمل ہو گیا، اور پھر سے دوبارہ اس کی طرف دیکھنے لگا جو اس کے ساتھ والے ٹیبل پہ بیٹھی تھی، اس سے باتیں کرنے لگا۔ لیکن وہ کہاں سے باتیں کرنے والی تھی، اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی پڑی تھیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب باس نے کیا ہوا، اور جیسے اس نے کہا کہ رینڈم سے انداز میں اس نے حال کی طرف دیکھا، اسے تو کچھ پتہ نہیں تھا اس کا کیا ہو چکا، تو پورا حال کھڑا ہوا تھا اور ہکا بکا، اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی نیچے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا بیٹھو کام کرو، کیا ہوا ہے تم لوگوں، کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو کسی ایک نے ہمت کر کے جو اس کے ساتھ بیٹھی تھی کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا کیوں، مجھے کیا ہوا ہے، میں تو ٹھیک ہوں، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں خیریت ہے، لیکن ابھی آپ کو کیا ہوا تھا؟ اس نے اٹکتے ٹکتے کہا، اس نے کہا مجھے کیا ہونا تھا، کچھ بھی نہیں، میں تو کام کر رہا تھا، تم سے بات کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں میں نے پھر دوبارہ اس کو پکڑ لیا اور کھڑا کر دیا، کھڑا کر کے پچھلی ٹانگ کو بیک سائڈ سے کرسی پہ دے مارا، اور کرسی اڑتی ہوئی پیچھے دیوار پہ جا لگی۔
اور ایک دم سے میں اس کے اندر سے نکل گیا. ایک دم سے وہ بے دہانی میں، جیسے ظاہری بات ہے پہلے وہ ٹرانس میں تھا، ٹرانس میں سے نکلا، جیسے ہی میں نے اس دماغ سے نکلا، وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا، ایک دم بیٹھا، نیچے کرسی موجود نہیں تھی، گر گیا. حال والے بھاگے اب ہنس تو سکتا کوئی نہیں تھا، بھاگے اور اس کو اٹھایا کہ سر کیا ہوا، خیریت تو ہے آپ کو؟ تو اس کے ساتھ ہی اس نے نا میرے دوسرے اشارے کے مطابق اپنے سر پہ زور سے تھپڑ مارنا شروع کر دیے، پیٹنے لگا سر. سب نے اس کو قابو کیا. قابو کرنے کے بعد اس کو ایمبولینس کو کال کی کہ اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جائے. اسے اسپتال لے کے چلے گئے. میں نے جمیل کی طرف دیکھا، میں نے کہا کافی ہے. جمیل کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ انسان ہوتا تو زور زور سے رونے لگتا. کہتا کہ یہ کافی ہے میرے لیے، لیکن اس کو پتہ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا ابھی تو یہ ٹریلر شروع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کرتے ہیں کچھ، تم بے فکر رہو. اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، اور اس کی پوری دنیا کو احساس ہوگا کہ اس نے جو غلطی کی ہے وہ غلطی کسی بھی اپنے سے جونیئر یا اپنے جیسے انسان کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. غرور اور تکبر کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے آگے چلے جانا یا روزی روٹی کا رب بن کے بیٹھ جانا غلط بات ہے. میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا، میں نے کہا چلو آؤ ابھی چلتے ہیں واپس، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئیں گے، پھر تمہیں ایک اور شغل دکھاتا ہوں. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور واپس احمد بھائی اور کاشی کے پاس آ گئے. کاشی کو نہیں پتا تھا کہ میں نہیں ہوں، لیکن جیسے ہی میں حال میں پہنچا تو احمد بھائی نے کہا آگے واپس تم دونوں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا ان کو اس سے میں نے وعدہ لیا یہ بچی کو تنگ نہیں کرے گا. تو اس نے سوری معذرت والے انداز میں ہاتھ جوڑ کے احمد بھائی سے معذرت کی اور کہا کہ میں اس کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہا تھا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، شاید یہ تکلیف نہ دیتا تو آپ لوگوں سے واسطہ نہ پڑتا، اور جس تکلیف سے میں گزرا تھا مجھے اس سے چھٹکارا نہ ملتا. میں نے کہا کہ ابھی چھٹکارا ملا بھی نہیں ہے، ابھی صبر کر جو، ابھی کچھ اور دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد کرتے ہیں. اس بات پہ احمد بھائی کا ہنسی نکل گئی. کہتا ہے یار تو اتھو آ کے ساڈے بندیاں نو تنگ کر رہے ہیں جی، وہ بندے میرے کو آ گئے تھے. تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ پھر میں معافی مانگ لاں گا. تو ان کے ہنسنے پہ کاشی حیرت سے ان کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو احمد بھائی نے کہا کہ تمہیں آواز نہیں آئی؟ تو کاشی نے کہا نہیں، لگتا ہے میں نے وہ نہیں کیا ہوا تو اس لیے مجھے آواز نہیں آئی. تو میں نے کہا کہ ابھی آواز آنا شروع ہو جائے گی. تو اس بات پہ کاشی کی بھی ہنسی نکل گئی، کیونکہ میری آواز کاشی تک جانا شروع ہو چکی تھی. اتنی دیر میں نے اپنے آنکھوں کو بند کیا اور چیک کیا کہ ہاسپٹل میں اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. تو وہ کمرے میں شفٹ ہو چکا تھا. میں نے جمیل سے کہا کہ چلو آپ پھر ایک راؤنڈ اور لگا کے آتے ہیں. تو احمد بھائی نے کہا کہ یہ کب تک جاری رہے گا؟ میں نے کہا بس 1 سے 2 دن کے بعد اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسے تھوڑا سا جو ہے نا اس کو تکلیف پہنچی ہے. پھر اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا سرد خانے میں ابھی تک پڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے جو گھر والے تھے نا ان لوگوں نے کہا تھا کہ اس کا جو ہے نا کچھ رشتہ دار ہیں اور وہ لینے نہیں آ رہے. مطلب آج مجھے اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے، تو اس کو جب تک اس کو تھوڑا سا تسلی نہیں کروائیں گے تب تک نہیں ہوگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو کروا لو، ٹھیک ہے. اچھا خیر ہم لوگ واپس ہاسپٹل میں آئے تو جمیل کا باس جو ہے نا وہ لیٹا ہوا تھا اور اس کو ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ حیرت سے چھت کی طرف دیکھ رہا تھا. میں نے جمیل سے کہا کہ تم ایک کام کرو، اس کے بالکل اوپر چلے جاؤ اور چھت پر سے اس کو دیکھنا شروع کر دو. جمیل نے کہا کہ یہ تو پنکھا چل رہا ہے. تو میں نے کہا تم بھوت ہے، تو بندہ نہیں ہے کہ تم جنوں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، تو اٹھتے جا کے کھڑا ہو جا. جمیل میری بات میں مسکرانے لگا اور ہوا میں تیرتا ہوا بالکل اپنے باس کے اوپر آ گیا. اب دونوں کا منہ ایک دوسرے کے منہ کے آمنے سامنے تھا، اور میں نے جمیل سے کہا اس کے اوپر جا کے ایسے جیسے یہ لیٹا ہو ویسے لیٹ کے اس کو دیکھنا شروع کر دو. اب اس کا باس سر اٹھا کے ایسے اوپر کی طرف آنکھیں کھولے دیکھ رہا تھا. جمیل پنکھے سے تھوڑا سا نیچے جو ہے نا اس کے اوپر ظاہر ہو گیا. اب پہلے تو وہ ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے تھوڑا سا غور کیا اور پھر تھوڑا سا غور سے دیکھا تو اس نے دونوں ہاتھ پاؤں مچھلی کی طرح پھڑپڑانے شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، وہ پکڑو اس کو اتارو، یہ دیکھو یہ کون آ گیا، یہ کون آ گیا. اس کی حالت کی وہ بے یقینی کی کہ تڑپتا پھڑکتا ہوا جو ہے نا بیڈ سے نیچے جا گرا. اب جمیل بھی حیرت زدہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا. تو میں نے اسے کہا واپس آ دنیا میں، واپس آ ادھر آ، واپس آ. تو جمیل نے ایک دم میری طرف دیکھا تو تیرتا ہوا آ گیا. کہتا کیا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا، تو بھوت ہے.
تو اس سے ڈر گیا یا وہ تجھ سے ڈر گیا؟ کہتا میں ڈر گیا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے مجھے دیکھ کے۔ میں نے کہا تم کچھ دیر کے لیے بھول گئے تھے کہ تم اب زندہ انسان نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اس بات پہ اس کا ایک عجیب طرح سے رنگ ہو گیا، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ میں نے کہا جو ظلم انہوں نے تمہارے ساتھ کیے ہیں، انہوں نے ابھی تک تمہارے رشتہ دار تھوڑے سے رہ گئے ان کو بتایا بھی نہیں کہ تم مر چکے ہو اور تم کسی جگہ پہ پڑے ہوئے ہو۔ ان سب کو یہی پتہ ہے کہ تم کہیں غصے سے کسی دوسرے شہر میں چلے گئے ہو اور کسی سے رابطہ نہیں کر رہے ہو۔ یہ تھوڑا کم ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلو اب اس کے ساتھ دو ہاتھ کرتے ہیں۔ اب وہ نیچے سے اٹھ کے بھاگ کے کونے میں کھڑا ہوا تھا کہ وہ دیکھو وہ کون آ گیا۔ ڈاکٹر آ چکے تھے، وارڈ بوائے آ چکے تھے، ان سب نے اس کو پکڑ لیا کہ اس کو کیا ہو گیا بھائی، اچھا خاصا جیتا جاگتا انسان اور یہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو جمیل چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے دوبارہ چلا گیا اور میں نے کہا ظاہر ہو جائے۔ جیسے ہی ظاہر ہوا تو اس نے پھر مچھلی کی طرف پھڑپھڑانا اور ہاتھ میں مارنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو یہ مجھے مارنے آ گیا، یہ دیکھو اس کو پکڑو یہ پاگل ہے، یہ تو مر گیا تھا، یہ کیسے زندہ ہو گیا۔ یہ جب اس طرح کی حرکتیں اس نے 2-4 دفعہ کی تو میں نے جمیل سے کہا بس اب ہٹ جا۔ ہٹنے کے بعد ہم دوبارہ واپس بابا جی کے پاس آ گئے۔ اس سے آگے سٹوری میں کیا ٹرن آؤٹ آ رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، یقیناً آپ بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ اور ظلم کرنے سے پہلے یہ چیزیں سوچ لینی چاہیے کہ جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ آپ کی سٹوری کے لیے آپ کا بھائی بہت زیادہ محنت کرتا ہے، آپ کی محبتوں کا بہت زیادہ طلبگار ہے۔ جو بھی سٹوری سنتا ہے دوست، اور اگر اس کو اچھی لگتی ہے تو ضرور کمنٹ کیا کرے۔ کمنٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور لائک بھی کیا کر دے، اگر کر دے تو اچھا ہوتا ہے، اور اگر سبسکرائب کر دے تو ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ لیکن یہ لفظ سبسکرائب سن کے جو لوگوں کو غصہ آتا ہے نا، وہ جان بوجھ کے پھر نہیں کرتے کہ ساؤنڈ کرنا ہی نہیں ہے، کہتے تسی بھائی جان بوجھ کے نہ کرنا، محبت نہ کر دینا۔ اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں اگلی کس 23 میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔